بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا یہ واقعہ سن کر آپ بھی اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے، اس لیے اس درد بھرے واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو پیارے دوستوں، گرمیوں کا دن تھا اور کئی دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ جب بھوک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک پڑوسن نے ان کے گھر 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ایک پیالے میں رکھ لیا اور دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ وہ سب بھی بھوکے تھے اور انہیں بھی پیٹ بھر کر کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے جسے میں نے آپ کے لیے چھپایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیالہ لے کر آئی اور اسے کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی برکت سے ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹی، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، یہ کھانا اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر کسی حساب اور گمان کے رزق عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا، اے بیٹی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا اور ان سے اس روزی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر کسی حساب اور گمان کے رزق دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب کے کھانے کے بعد بھی کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا اور پھر وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا گیا۔ اللہ نے اس کھانے میں بہت زیادہ خیر اور برکت ڈال دی۔ تو پیارے دوستو، ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر پہنچے تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار جب آپ نے پکارا تو اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر ہے، اگر میں اسے پیروں کی طرف کھینچوں تو سر کھل جاتا ہے اور اگر سر کی طرف کھینچوں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے باہر سے اپنا رومال نکالا اور اسے دروازے کی دگار سے اندر بیچتے ہوئے فرمایا، بیٹی، میرا رومال سر پر رکھ لو اور دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال کو سر پر رکھا اور دروازہ کھولا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، تمہیں کیا بیماری ہو گئی ہے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا ابا جان کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک اور سر درد کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں بھی 3 دن سے روزہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اللہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلاتا، لیکن میں نے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری فاطمہ صبر رکھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی قسم جنت میں تم عورتوں کے سردار اور ملکہ ہوگی، جنت کی کنجی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑ گئی اور عرض کیا ابا جان پھر بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور بی بی آسیہ بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، مگر تم اے فاطمہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہوگی اور تم سب کی سردار ہوگی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہودی سہیلی کے ساتھ ایک باغ میں کھڑی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران کچھ لوگ اس یہودی لڑکی کے پاس آئے اور بولے تمہارے والد نے تمہیں گھر بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے والد نے کہا بیٹی میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا منتخب کیا ہے، وہ یہودی معاشرے کے ایک بڑے امیر تاجر کا بیٹا ہے، کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے جواب دیا ابا جان میں اس کا جواب کر دوں گی، مجھے آج رات کا وقت دیں تاکہ میں سوچ سکوں۔ اس کے والد نے اسے سوچنے کا وقت دیا۔ لڑکی نے بغیر کسی سے کچھ کہے دوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو بولی بہن ہماری 12 سال کی دوستی ہے اور اس طویل عرصے میں تم نے مجھے کبھی غلط مشورہ نہیں دیا، مجھے امید ہے کہ آج بھی تم مجھے کوئی غلط مشورہ نہیں دو گی۔ میرے والد نے میرے لیے ایک لڑکا منتخب کیا ہے جو یہودی معاشرے کے ایک بڑے تاجر کا بیٹا ہے، میرے والد چاہتے ہیں کہ میری شادی اس سے ہو، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس لڑکی سے کہا بہن چونکہ تمہارے والد نے اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اس لڑکے سے ہو، تو اگر تم اسے اپنے لیے صحیح سمجھتی ہو تو تم اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ تب اس یہودی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا ہاں بہن میں اس لڑکے سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم میری شادی میں شامل ہوگی تب ہی میں یہ نکاح کروں گی، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے کہا تم یہودی ہو اور ہم مسلمان ہیں، اور تم جانتی ہو کہ یہودی مسلمان کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، اگر میں تمہاری شادی میں جاؤں گی تو میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلم معاشرے کے سامنے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، اسی طرح تمہیں بھی یہودی معاشرے میں سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تب اس یہودی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا سنیں بہن اگر تم میری شادی میں موجود نہیں رہو گی تو میں قسم کھاتی ہوں کہ قیامت بھی آ جائے پھر بھی میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی مجبوری کو سمجھا اور کہا ٹھیک ہے بہن میں تمہاری شادی میں آؤں گی، تم یہ بات اپنے ابا کو بتا دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوڑ کر اپنے والد کے پاس گئی اور کہا ابا میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میری شادی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے ساتھ ہوں گی۔ تب اس لڑکی کے والد نے کہا اگر محمد کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی تو وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غریب ہے، ان کے والد بھی غریب ہیں، وہ 2 وقت کا کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا پاتے اور ان کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ پھر اس لڑکی کے والد نے کہا اگر وہ غریب ہے تو وہ تمہاری شادی میں کیسے آئے گی؟ جو لوگ تمہاری شادی میں آئیں گے وہ سب بڑے امیر تاجروں کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو دعوت نہیں دی جا سکتی۔
یہ سن کر لڑکی نے اپنے والد سے کہا ابا اگر آپ فاطمہ کو میری شادی میں آنے سے روکتے ہیں تو میں کبھی بھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ آخرکار اس کے والد کو مجبور ہو کر ماننا پڑا اور انہوں نے کہا میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہمارے گھر آنا چاہتی ہے تو انہیں نئے اور خوبصورت کپڑے پہن کر آنا ہوگا۔ اگر وہ پرانے کپڑوں میں آئے گی تو انہیں ہمارے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ لڑکی پھر سے دوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اے بہن میرے ابا نہیں چاہتے کہ تم میری شادی میں آؤ، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ رضامندی دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر تم میری شادی میں آؤ گی تو تمہیں نئے اور خوبصورت کپڑے پہننے ہوں گے۔ اب تم بتاؤ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس یہودی لڑکی سے کہا میری زندگی میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں دیکھے۔ دن پر دن گزرتے جاتے ہیں اور ہمارے گھر کے چولہے میں آگ تک نہیں جلتی، کئی بار ہم بھوکے رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جذباتی ہو کر کہا انشاءاللہ میں تمہاری شادی میں آؤں گی اور دنیا کے سب سے شاندار کپڑے پہن کر آؤں گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوڑ کر اپنے والد کے پاس گئی اور کہا ابا فاطمہ میری شادی میں آئے گی اور سب سے قیمتی کپڑے پہن کر آئے گی۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان تھی کہ شادی کا دن قریب آ رہا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نئے کپڑے پہن کر شادی میں جاؤں گی لیکن میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا جان مصلح بچھایا اور نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ سجدے میں جا کر انہوں نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا اے میرے مالک اس دنیا میں میرا آپ سے گہرا رشتہ بن گیا ہے جسے آج تک کوئی نہیں جانتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے اللہ سے کہا مہینوں سے میں بھوکی رہی ہوں لیکن کبھی بھی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں آپ سے ایک نئے کپڑے کی درخواست کر رہی ہوں۔ یہ میری کسی دنیاوی یا جسمانی ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ میں ایسا کپڑا چاہتی ہوں جسے پہن کر اپنی سہیلی کی شادی میں جا سکوں۔ اے میرے رب کیا آپ مجھے ایک نیا کپڑا دیں گے؟ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نظر ڈالی وہاں روشنی سے چمکتا ہوا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ فوراً اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹوکرا کھولا تو اس سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گلے لگا کر ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا بیٹی یہ کپڑا تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو دنیا کا کپڑا نہیں ہے، یہ تو جنت کا کپڑا ہے۔ تم نے جو چھپ کر اللہ سے جو رشتہ بنایا ہے اس سے اللہ راضی ہو گئے ہیں اور تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کپڑا مانگنے کی وجہ سے انہوں نے تمہارے لیے جنت الفردوس سے یہ کپڑا بھیجا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم اس کپڑے کو پہن کر اپنی یہودی سہیلی کی شادی میں جا سکتی ہو لیکن تمہیں حجاب بھی رکھنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ابا جان میں اپنے حجاب کے ساتھ اپنی دوست کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنتی کپڑا پہنا تو ان کی خوبصورتی اور بھی بڑھ گئی۔ جب وہ شادی کے گھر میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے پورا ماحول روشنی سے بھر گیا۔ وہاں موجود عورتیں اور لڑکیاں نئی دلہن کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کہنے لگے فاطمہ تم تو غریب ہو، پھر تمہیں اتنا مہنگا اور خوبصورت کپڑا کہاں سے ملا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر کہا میں نے اسے بازار سے خریدا ہے۔ عورتیں حیرت سے پوچھنے لگی کون سے بازار سے، کس دکان سے خریدا ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تم لوگ اس بازار کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس دکان کو پہچان سکو گی۔ عورتوں نے کہا ہمیں بس ایک بار اس بازار کا پتہ بتا دو، ہم وہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں نے جو کپڑا خریدا ہے وہ ایک خاص دکان سے ہے جسے پانے کے لیے ایک خاص راستہ اپنانا پڑتا ہے، لیکن یہ راستہ سیدھوں کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو صحیح راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جس پر چل کر انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ عورتیں حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس خاص راستے کی پہچان کیسے کریں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس راستے کے لیے میرے والد
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम के फैलाव में लगे रहते हैं। ये वही रास्ता है जिस पर मेरे वालिद ताइफ की जमीन पर 3 बार जख्मी हुए थे। इस रास्ते का नाम सीधों का रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते पर चलती हो तो तुम उस बाजार तक पहुंच सकोगी। जब तुम उस रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें एक बाजार मिलेगा। उस बाजार का नाम जन्नत है और उस बाजार में एक दुकान है। उस दुकान का नाम जन्नतुल फिरदौस है। वही दुकान का मालिक है जिसने मुझे ये कपड़ा दिया है। औरतें उस कपड़े को पाने के लिए इतनी बेचैन हो गई कि उनमें से एक ने कहा, फातिमा, हम उस दुकान के मालिक के पास जाना चाहते हैं, तुम हमें वहाँ ले चलो। उस पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, उस दुकान के मालिक के पास जाने के लिए तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। क्या तुम वो वादा कर सकती हो? तमाम औरतें एक साथ बोल पड़ी, हाँ हम करेंगी। तुम हमें बताओ वो वादा क्या है। तब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें बताया वो वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम औरतें कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, एक बार उम्मे ईमान नाम की एक चीनी औरत किसी काम से बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आई। उम्मे ईमान दरवाजे के पास आकर उन्हें पुकारने लगी। उन्होंने कई बार पुकारा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि कमरे के अंदर रोटी का तवा घूमने की आवाज आ रही थी। उम्मे ईमान ने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सो रही थी, लेकिन उनके कमरे में रोटी का तवा खुद ब खुद अल्लाह ताला के हुक्म से घूम रहा था। ये मंजर देखकर उम्मे ईमान हैरान रह गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारा वाक़या बयान की। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ईमान, मेरी बेटी फातिमा तवा चलाने चलाते थक गई थी और सो गई थी, लेकिन उसका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था। साथ ही गर्मी की वजह से हुसैन की नींद भी टूट गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के कमरे में 3 फरिश्ते भेजे थे। एक फरिश्ता तवा घुमा रहा था, दूसरा फरिश्ता उनका तस्बीह पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हुसैन को झुला रहा था। ये सुनकर सहाबा इकराम और उम्मे ईमान हैरान रह गए और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गार में पहुंची और रोते हुए कहा, अब्बा, आप हमें छोड़कर यहाँ 3 दिन से कैसे रह सकते थे? हम आपकी तलाश में पागल हो गए थे, हमें आपका कोई पता नहीं मिला, आप हमें कैसे भूल सकते थे? अपने प्यारे पोते हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सर नहीं उठाया। तब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राइल, फौरन मेरे दोस्त के पास जाओ और उससे कहो कि वो सजदे से सर उठाए। मेरे दोस्त को ये बता दो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ और अब मैं उनकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हुक्म को पाकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गार में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अभी बताया है कि आपकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी अब अल्लाह खुद ले चुका है। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और उसके बाद सबके साथ अपने घर की तरफ चल दिए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सदका जारिया की नीयत से इसको आगे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।